ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب دوستوں کا خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ بسیت ہیں؟ الحمدللہ 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 سر۔ الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں جی تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ، اور اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ اگر آپ مجھے نام بتا دیں مشتاق بھائی۔ ہمارے ساتھ ہے جی منصور خان صاحب ہے، کیپٹن صاحب ہے، ارم صاحبہ ہے، حذیفہ طاہر ہیں، محسن اجاز ہیں، شکیل احمد ہیں، اور شعیب ہیں، اور ضیاء اللہ ملک ہیں، اور ماشاء اللہ۔ ساجدہ رحمانی صاحبہ ہیں۔ سید ضیاء اللہ ملک صاحب بھی ہیں؟ ٹھیک ضیاء ہے، اللہ ملک جی جی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی سب کو۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم، الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، کل کی آیت سورۃ البقرہ کی 74 تھی، اس کی ریویژن کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ 75 اور اگر وقت ملا تو 76 بھی پڑھ لیں گے۔ تو جی کیپٹن انشاءاللہ۔ صاحب، ثم قست قلوبکم، ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو آپ گئے جب تمہارے پڑھتے ہیں دل۔ نا قلوب، ایسے لگتا ہے جیسے کاف پر نہ زبر پڑی جا رہی ہے۔ ثم قست قلوبکم، جی پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، جی، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد۔ اس واقعے کے بعد۔ منصور بھائی، جی سر۔ فہیا کالحجارۃ، اور یہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے، اور یہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، اور یہ زیادہ شدید سختی میں، یا کہنا ہے، او یا کا مطلب ہوتا ہے یا، یا زیادہ شدید سختی میں، یا سختی میں اور زیادہ شدید، ورنہ تو ٹھیک ہے، لفظ سخت ہی اچھا لگے گا، لیکن سخت اور شدید ہمارے پاس موجود ہے تو ہم نے اس کو دونوں کو لیا۔ اچھا جی، ٹھیک پتھروں ہے، سے بھی زیادہ شدید ہو گئے۔ ہاں جی۔ آگے جناب حذیفہ بھائی ہمارا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، بے شک پتھروں میں سے، لما یتفجر، یقیناً کوئی ایسا بھی ہے، کس کے معنی ہے یقیناً؟ یا لما، لا لام کے، لا صرف لام، لام کے اوپر جو لام کے، زبر ہے ل، اس کا مطلب اس کو ل لا بھی نہیں کہنا، ل بس۔ جی ل ٹھیک ہے۔ اور ما کا آپ نے کیا، یقیناً کوئی کوئی ایسا بھی، ایسا بھی ہے، ما کوئی جی چیز، کوئی پتھر ایسا بھی ہے، یتفجر منہ الانہار، زیادہ بہتر ہے جی، پھوٹ نکلتی ہیں اس پتھر میں سے نہریں۔ کہ پھوٹ نکلتی ہیں اس پتھر میں سے نہریں۔ اچھا، یہاں میں تھوڑی سی اور بات کر دوں، وہ یہ ہے کہ جی یتفجروا آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، یتفجروا اور یتفجرون، یتفجروا واحد ہوتا ہے، یتفجرون جمع ہوتا ہے، لیکن جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے فاعل بعد میں ہے اور فعل سے شروع ہوتا ہے، عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مفرد آئے گا، واحد آئے گا، جمع نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے یتفجروا، یہ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ممکن ہے بات آ جاتی ہے انہارو تو جمع ہے، تو اس کے لیے یتفجروا، تو یہ ان لوگوں کے لیے، اگر آپ کے دین میں نہیں آئی تو کوئی اچھی بات ہے،
لیکن ساتھ ہی ممکن ہے سننے والے ان کے ذہن میں یہ آئے کہ یا تو انہارو نہریں ہیں، تو یہاں آنا چاہیے اس کے لیے جمع کا صیغہ نہیں۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر فعل شروع کے اندر آئے گا اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ، تو فعل ہمیشہ واحد ہی ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو فاعل ہے وہ جمع ہے یا واحد ہے، یہ پہلے ویسے ہم نے پڑھا ہوا ہے جی۔ تو یہاں ہے کہ فاعل چونکہ جمع ہے انہارو، اس وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ پھوٹ نکلتی ہیں اس پتھر سے نہریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ محسن اور شکیل بھائی سنیں گے انشاءاللہ۔ سہیب بیٹا جی، جی سر۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے، ہاں، اور بے شک ان پتھروں میں سے لما، کوئی یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو، ٹھیک ہے، یشککو، یشق پھٹ جاتا ہے۔ جو پھٹ جاتا ہے، شک ہو جاتا ہے۔ یہ شک القمر معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اوپر کیا، اشارہ کیا تو چاند جو تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر مل گیا، تو وہ بھی ہے، شک صدر بھی ہے۔ تو یہ یاد دلائے گا، یہ شکاکو کا مطلب ہے جو پھٹ جاتا ہے۔ آگے جی، جی سر۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو نکلتا ہے اس پتھر میں سے پانی۔ ویری گڈ، تو نکل آتا ہے اس پتھر میں سے پانی۔ اب یہاں بھی دیکھیں گے تو یخرجو، ساتھ ذرا نوٹ کریں، یخرجو یہاں بھی واحد ہے۔ یخرجو جی کیا سر، ہے؟ واحد۔ واحد ہے۔ یخرجون نہیں آیا، یہ ہمیشہ واحد ہی آئے گا۔ کیسے پتہ چلے گا آگے؟ الماء آ رہا ہے آخر میں، تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہم نے یخرجو کا جمع کے لیے اپنا کرنا ہے یا واحد میں۔ تو اب ما چونکہ اب پانی واحد ہی ہوتا ہے تو اس میں سے پانی آپ کا آگے ترجمہ کریں۔ پانی نکل آتا ہے۔ پانی نکل آتا ہے، سمجھ گئے ساتھی جی؟ جی سر، اوپر جو تھی جمع تھی، اچھا یہاں واحد ہے۔ جی، ہاں جی، واحد ہے، تو اسی لیے میں نے کہا نا کہ اس کا ترجمہ یخرجو کا نکل آتا ہے ہی کریں گے۔ آگے جی ضیاء اللہ بھائی، وَإِنَّ مِنْهَا، شک ان پتھروں میں سے، آپ تھوڑا سا نزدیک ہو جائیں، آپ کی آواز شروع کے اندر کٹ جاتی ہے۔ اور بے وَإِنَّ شک مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے بے شک ان پتھروں میں سے لما، یقیناً کوئی ایسا بھی ہے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے، یحبطُ، جو گر جاتا ہے، جو گر جاتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ اللہ کے ڈر سے۔ کیپٹن صاحب کی باری آ گئی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے۔ نہیں نہ، ایسا بات نہیں نہ، کبھی بھی یہ بات رکھیں۔ بہت سارے لوگ اپنی نیت ان کی واحد کی ہی ہوتی ہے۔ اب آپ نے فرمایا کیا، ذرا دوبارہ ترجمہ کریں۔ اللہ اور اللہ غافل نہیں ہے۔ ہیں کہا نا جی۔ جی، اب ہیں کا مطلب کیا ہوگا کہ جمع، اللہ کیا ہے؟ جمع۔ جمع ہے۔ لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ اللہ کی عزت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی، لہذا ایک نقطہ نوٹ کر لیں، جی، اللہ کی عزت اس میں ہے کہ جو اللہ ہے واحد یا احد، اس کو اسی طریقے سے بلایا جائے۔ تو یہاں ہے اللہ، اب آپ نے جو غلطی کی تھی کہ وہ ما اور بے کا کمبینیشن نہیں یاد رکھا، تو وہ مطلب ہرگز نہیں ہے نہیں کہنا،
ٹھیک ہے جی. جی 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 اور اللہ ہاں، ہرگز غافل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے اما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو. اس سے. اما ہے نا، اما، ان ہے سے، ما، اس ان چیزوں سے یا ان عملوں سے، ان سے، تعملون جو تم کرتے ہو. جی بہت اچھا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. لیکن میں گزارش کروں گا یہاں سب ساتھیوں سے، بہت سارے ساتھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بالکل عزت کرتے ہیں اور وہ جمع کا صیغہ واقعی استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے. جی بے سر. شک. لیکن کسی بندے کی نیت اگر عالم ہے تو وہ نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کو زیادہ بنا رہا ہے. میں نقطہ پیش کر سامنے کر رہا ہوں. جی تو جی کلیئر ہے. لہذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فوری طور پر اس کو جھڑکیے گا مت، صرف اس کو بتائیے گا کہ آپ بھائی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کر رہے ہیں اور اسے اکیلا سمجھتے ہیں تو آپ جی ٹھیک. اور اگر اس سے یہ احتمال ہو کہ دوسرے لوگ اس کو سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھی یہ ہیں کیوں کر رہا ہے. اللہ اپنے لیے نا کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں. جی نا، ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جی اگر اس کو اس کے ساتھ ملا لیں اور اپنی توجیہ پیش کریں تو آمنا و صدقنا، ٹھیک. جی لیکن میری اپنی رائے ذاتی میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اس اکیلے کو تو میں ہی پکاریں. اکیلے جی کو کیسے پکاریں؟ تو میں پکارے. ہاں جی. آپ کا ویسے دل مطمئن ہوا ہے؟ یس 100%. اچھا جی. اب جناب آگے چلتے ہیں. دل کے ساتھ بات، تو دل آپ کا کیا چاہتا ہے اور دل کے اندر کیا خواہشیں ہوتی ہیں، یہ آج ہم پڑھنے لگے ہیں اگلی آیت 75 سورۃ البقرہ کی. اور بڑے پیار سے کرنا ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالی جو مسلمان ہیں نا ان سے مخاطب ہونے لگا ہے. پہلے کن سے تھا؟ بنی پہلے اسرائیل. بنی اسرائیل سے. اب اس آیت سے یا اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومن لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے اور لفظ آ رہا ہے پہلا ہی کیا. اب آگے آ رہا ہے فا، تو آگے تے آ رہا ہے. تو فا بھی اور تا بھی یہ تاکید کے لیے آئے ہیں، ورنہ لفظ ہے تمعون، اس تے کو زور دینے کے لیے. تطمعون ہماری زبان کا کون سا لفظ ہے اس سے ملتا جلتا؟ تمنا. نہیں، تمع. توئے میم عین، توئے تما میم، کرنا. جی تما کرنا. ٹھیک ہے. تما کرنا کا مطلب لالچ کرنا. لالچ کرنا کا مطلب ممکن ہے آپ کے ذہن میں بات ہو کہ یہ نیگیٹو چیز ہے لالچ کرنا، تو بالکل لیکن اچھی چیز میں لالچ کرنا کیوں جی؟ لالچ یہ جی ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھوں، تو بتائیے وہ لالچ کیا ہوگا؟ بری چیز ہوگی یا اچھی چیز؟ اچھی چیز. ہاں. تو نیت پر ہے. لالچ کرنا عمومی طور پر ہماری زبان میں کسی برے معنی میں آتا ہے، ایسا ہے. جی لیکن یہاں کیا ہے؟ تما، کیا تم شدید خواہش رکھتے ہو اے مسلمانوں؟ کیا تم، تما کا مطلب ہوگا شدید خواہش رکھتے ہو، لیکن ہم ترجمہ کریں گے تما کا ہی. کیا تم تما کرتے ہو؟ کیا تم سما تما کرتے ہو. تما کرتے ہو؟ بالکل. اب مجھے بتائیے، آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے ہی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کو اکیلا جاننے والے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے، ایسا ہے. بے شک. جی سر الحمدللہ. ہمارا جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں کیا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں تو ان کے لیے بڑا اچھا ہے یا نہیں چاہتا؟
चाहता है। चाहता है। बिल्कुल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी सहाबा किराम मौजूद थे। मदीना के अंदर जब आए तो मदीना के अंदर यहूद थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन मुसलमानों को ये बताया, भाई तुम्हारा दिल तो बहुत चाहता है कि ये लोग तुम्हारे लिए ईमान ले आएं, तुम्हारे लिए ईमान ले आए। ईमान ले आएं, लेकिन इनकी असल हकीकत आपको पता नहीं, ये मैं बताता हूँ। तो वो सुने जी। जी फरमाए। ठीक है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात है, मैं तो सिर्फ उसका तर्जमा करूंगा। जी अफ़ततमऊना, कैसा है अपने मुश्ताक भाई, क्या तुम तमा करते हो, क्या तुम तमा करते हो, ऊना जमा का सीगा है, क्या तुम तमा करते हो, अन का मतलब होता है कि, युमिनू, अब असल में था युमिनूना, वो अन पहले आ गया। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो नून आखिर में आया हुआ वो कट जाता है, उनमें से अन भी है। जी अब इसको, ये तर्जमे के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें पता है वाव आखिर में है, अल्लाह ने ऐसे लिखा हुआ है, और अलिफ भी है जी। तो ये क्या जी है, जमा। अन युमिनू, कि वो कौन, बनी इसराइल, वो अहले किताब, युमिनू के वो ईमान ले आए, लकुम तुम्हारे लिए, यानी कि तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी ख्वाहिश पर वो ईमान ले आए। मेरे साथ यहां तक करें, अफ़ततमऊना, क्या तुम तमा करते हो, क्या तुम तमा करते हो, अन युमिनू लकुम, कि वो ईमान ले आए, अहले किताब ईमान ले आए। कि वो ईमान ले आए। लकुम का तर्जमा नहीं हुआ तुम्हारे लिए, कि वो तुम्हारे लिए ईमान ले आए। बिल्कुल जी है। अल्लाह ताला उनको बता रहा है कि इनकी हिस्ट्री है एक, बनी इसराइल की, वादा करते हैं तोड़ देते हैं, और कुरान उनकी अपनी किताब तौरात आई तो जैसे आज हम कर रहे हैं, बिल्कुल यही आयत फिट होती है हमारे मुसलमानों के ऊपर भी। वो क्या करते थे, उनमें से कुछ पढ़े हुए थे इब्रानी जुबान। ये तो याद रखिएगा कि तौरात किस जुबान में नाजिल हुई, इब्रानी इब्रानी जुबान में, हाँ जी, किताब इब्रानी जुबान में नाजिल हुई है, ये याद रखिएगा, हिब्रू इंग्लिश में कहते हैं। तो लोग हिब्रू, जो बाहर दो लोग थे वो तो हिब्रू को नहीं जानते थे, वही जो आज आप महसूस करते हैं, मैं महसूस करता हूं, ऐसे ही उन लोगों ने भी, तौरात के उलमा थे, उन्होंने हिब्रू सीखी, इब्रानी जुबान सीखी। और सीखने वाले सारे ही तो नहीं होते कि भी चलें आपको तौरात जो है इसको समझने के लिए मदरसे चलते हैं या उलमा के पास चलते हैं। इंसानियत तो ऐसे ही रही है, कुछ सिर्फ सुनने वाले होते हैं, कुछ बताने वाले होते हैं, कुछ आलिम होते हैं, कुछ उनके पीछे चलने वाले होते हैं। अब जो उनके उलमा हैं उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि सारे नहीं थे, लेकिन आज मैंने एक लफ्ज बताना है आपको, वक़द काना फरीकुम मिनहुम, अपनी जुबान का लफ्ज है वक़द, तो का तर्जमा क्या है आप करें, और बेशक, और बेशक, लक़द होगा अगर तब भी बेशक, कद भी नहीं जी। प्लीज प्लीज आप ऐसा करें, जब मैं बोल रहा हूं तो उसके पीछे प्लीज रहें। तो अभी मैं जो अल्फाज कहूंगा वही अल्फाज आप इस्तेमाल करें। सब साथियों ने एक ही जगह पर पहुंचना है, मैं माजरत के साथ कहूंगा। वक़द का तर्जमा क्या होगा, और बेशक, और बेशक। अब जो लफ्ज आ रहा है काना, लफ्ज आ रहा है फ्रीक हाजी, काना जो है ना ये अलग नहीं है, ये किसके साथ है, यस्माऊना के साथ है। काना यस्माऊना क्या है, काना वो जो सुनते हैं,
نہیں، میں نے بتایا نا، میں نے ابھی بھی ماہد بھائی کو پتہ نہیں کتنا برا لگا ہوگا، معذرت کے ساتھ میں نے کہا آپ اس وقت تک نہیں بولیں جب تک کہ میں آپ کو بتا نہ دوں، اس وجہ سے کہ وہ معنی لوگوں کے اندر خلط ملط ہو جائیں گے۔ جی 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 تو کانا یسمعونا، سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، آپ پڑھ رہے ہو کہ بسمعہم و ابصارہم، اسی سے یسمعونا جو سنتے۔ ختم ہو جائے گا۔ کر دیا ہم نے، اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے جی۔ تو کانا یسمعونا کا مطلب ہے جو سنا کرتے تھے یا سنا کرتے ہیں، سنتے ہیں، دونوں میں۔ کون سنتے ہیں؟ درمیان میں آیا ہوا ہے فریقم منہم۔ مجھے بتائیے یسمعونا جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع جمع ہے۔ کیوں جمع ہے؟ سما سر اونا منہم، نہیں نا، یسمعونا میں لفظ اونا کہہ رہا ہوں، اونا آپ نے سر جواب دینا ہے اونا کہ اس ہے، کے واو واو نون، نہیں، آپ کا ہے واو واو نون ہے نون اس ہے، میں آپ آخر میں۔ واو نون میں آخر میں جمع ہے، لہذا اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا فریق، یہ ہے فاعل، فریقم منہم، ان بنی اسرائیل میں سے ایک فریق، تو وہ ایک فریق جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یسمعون۔ اب ہماری زبان میں ہوگا کہ ایک فریق سنتا ہے، یہی آنا چاہیے نا۔ جی جی سر، لہذا اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ فریق، میں ابھی میری بات غور سے سنیے گا، فریق ہو گیا یہ کولیکٹیو ناؤن، آپ جانتے ہیں کولیکٹیو ناؤن کیا ہوتا ہے؟ اب اگر جیسے ہمارے محسن بھائی ہیں، شکیل بھائی ہیں، ان کے لیے یہ ہے، مثلا ہم کہتے ہیں فوج، کیا کہتے ہیں؟ فوج فوج، کلاس، جی ایسے ہی ہے، جتھا۔ اب یہ فوج کیا ایک آدمی کا نام ہے؟ کوئی نہیں نہیں، سر، نہیں، جتھا، جتھا ہم کہتے ہیں کہ جتھا گروپ ایک آدمی کا نام ہے؟ نہیں، نہیں سر، اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ کلاس، کلاس بنتی تب ہے کہ جب بہت سے افراد آئے ہوں، مثلا ہماری کلاس ہے تو ہم سب اس کے، ہم سب کلاس کے کیا ہے؟ فریق ہیں جی۔ تو اب ترجمہ آئندہ سے فریقن اس کو کہتے ہیں اس میں جمع، انگلش میں کہتے ہیں کولیکٹیو ناؤن۔ اس کا جب ترجمہ کریں گے تو ہم کیسے کریں گے؟ ہم اس کے ساتھ لفظ لوگ لگا لیں گے، لیکن تب لگائیں گے کہ جب اس کا فعل جمع ہوا۔ اب یہ میں نے لمبی تشریح کر دی ہے، اس کا فعل ہے یسمعونا، یہ جمع ہے نا، جی سر، جی ورنہ ترجمہ یہ ہونا چاہیے اور بے شک ان میں سے ایک فریق سنتا ہے، ایک فریق، سنتا ہے۔ لیکن اس جگہ پہ کیا ہے؟ یسمعون ہے، سنتے ہیں، تو لہذا فریق کے ساتھ لوگ لگا لیتے ہیں ہم اپنی زبان میں، ایک فریق کے لوگ، بس اتنا ہی ہے، لمبا نہ کریں۔ فریق کو فریق نہیں کہنا، فریق کو کیا کہنا ہے؟ فریق، ایک فریق کے لوگ، ایک فریق کے لوگ جی، سنتے ہیں، ٹھیک ہے، سنتے ہیں کس کو؟ کلام اللہ، ترجمہ اب آپ کریں، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، ٹھیک ہے۔ اب وہ اللہ کا کلام کون سا ہے؟ وہ تھا قرآن، کہ جو ان کے قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس جگہ پہ تورات ہے، کیا ہے؟ تورات۔ کیوں کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ نہیں لیا، تو لہذا ان کو آزادی تھی کہ وہ لفظوں کے اندر تعریف کر دیتے تھے۔ آپ نے پہلے اس کی مثال پڑھی، اللہ نے کہا قولوا حطۃ، انہوں نے کیا کیا؟ بدل دیا، بدل دیا، یہ نہیں وہ بتائے نا، بدل دیا تو کیا بدل؟ ہاں سر جی، ہنتاتن،
جی ہنتاتن کہہ دیا. اسی قسم کے بہت سارے الفاظ آگے جا کے پڑھیں گے کہ وہ بدل دیتے تھے ان الفاظ کو. ہمارے ہاں کیا ہے، ہم اب کیا کرتے ہیں، ہم لفظوں کو تو نہیں بدل سکتے، ہم جو اپنا مسلک ہے، میں ابھی جو بات کرنے والا ہوں بڑی اہم کرنے والا ہوں، میرے ذہن کے مطابق بڑی اہم ہے. اور میں محسن شکیل بھائی سے پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، ان کو خاص طور پر، اور باقی ساتھی بھی، بھائی یاد رکھیں جو آپ کا مسلک ہے، مسلک جس مسلک پر آپ ہیں، مثلا اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، فلاں ہے، جو بھی ہے، اس کو قرآن مجید کے اندر تلاش نہ کریں. کیوں جی؟ جی مطلب کہ میرا مسئلہ ٹھیک ہے، میں قرآن مجید میں سے تلاش کروں گا یہ چیز میری وہ ٹھیک ہے، وہ جزوی طور پر ٹھیک ہوگی، بلکہ یہ کریں کہ جو قرآن مجید میرا مسلک بناتا ہے وہ میرا مسلک ہوگا. جی اگر کسی کو اعتراض ہے تو یہ بتائیے. نہیں سر. نہیں اگر اپنا قرآن مجید یہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو ٹھہرا لیجئے گا، کیوں جی؟ جی سر. جی جی سر. لیکن اللہ نہیں کہے گا، کبھی بھی اللہ نہیں کہ نہیں کہے نہیں گا. کہے گا. ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا کہنا ماننا، سجدہ کرنا کس کے لیے ہے؟ سجدہ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. لیکن اللہ کہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں کو کہے کہ تم سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا. بالکل کیا. کیوں کیا؟ سر اللہ نے اللہ نے کہا. ہوئے 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 ہوئے، بالکل کہ اللہ نے کہا. بالکل جہاں جہاں جو چیز چاہے اللہ کہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے اور پھر اپنا مسلک بنانا ہے. ایگریڈ اور ناٹ ایگریڈ؟ ایگری. 100% 100% اور 99%؟ 100%. 100% جی بالکل. اب کیا ہوگا؟ اوپر سے پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں، پھر یہاں تک آئیں گے. افتطمعون، کیا تم طمع کرتے ہو؟ جی یہاں پر لفظ استعمال کر لیں، اے مومنو، اے مومنو کیا تم طمع کرتے ہو؟ افتطمعون، اے مومنو کیا تم طمع کرتے ہو کیا تم طمع کرتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لے آئے تم پر، تم پر نہیں ہے، تمہارے لیے. تمہارے لیے. جی جی تمہارے لیے، کہ تم نے کہہ رہے ہو کہ ایمان لے آؤ، کہ اچھا جی ٹھیک ہے میں ایمان لے آتا ہوں، اور ایمان جیسے حق ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. جی جی سر. ہاں، تمہارے لیے. تو اللہ کا اللہ پر ایمان لانا ہوگا، تو عزیر ابن اللہ نہیں کہنا ہوگا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں جیسے یہودی کہتے ہیں، اور جی عیسیٰ ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، یہ نہیں کہنا ہوگا. جی جی تو یہ ہے ایمان، ان یؤمنوا لکم. آگے وقد کان فریق منہم، اب ترجمہ کریں، اور بے شک ایک ان میں سے ایک فریق کے لوگ، ایک فریق کے لوگ کہیں گے. دوبارہ کہیں، وقد کان فریق منہم، بے شک ان میں سے ایک فریق کے لوگ. ہاں آگے یسمعون کو کانا کے ساتھ سمجھنا ہے. اب یسمعون، جی وہ نہیں سنتے. نہیں وہ سنتے ہیں، یسمعون وہ وہ سنتے ہیں. سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام. اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کو وہ سنتے ہیں. ثم، پھر آگے لفظ آ رہا ہے یحرفون، اور اس کے آگے ہے ہو کی ضمیر جاری ہے کلام اللہ کی طرف. یحرفون ہماری زبان کا لفظ ہے تحریف کر دینا. تحریف کیا ہوتی ہے؟ لکھ دینا سر. بدل دینا. بدل دینا. نہیں بدل. تعریف نہ ملاوٹ نہیں، تعریف کا مطلب بدل ہی دینا. بدل دینا. ہاں جی،
تو اس کا ترجمہ ہی کر دیتے ہیں. اگر ترجمہ کریں گے پھر اس میں اس کو بدل دیتے ہیں، پھر اس کو بدل دیتے ہیں. بدل دیتے ہیں. ایک دوسرا ترجمہ یہ ہے پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں. کیا ترجمہ کرنا ہے؟ بدل تحریف دیتے کر بدل دیتے ہیں. یہی کیا بدل ہوگا. جی. دیتے ہیں. اب تحریف اگر اس کا ترجمہ آتا ہے تو نہ بدلیں، اس لیے کہ آپ کی اپنی زبان کا بھی تحریف ہے اور حرفونا کے اندر بھی ہے رے فا آ رہا ہے. جی سر تحریر ہی کر لیں. جی تحریف. پھر وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں. کب تعریف کرتے ہیں؟ استغفر اللہ. من بعدی، اس کے بعد، ما، جو اکلوہ، جسے وہ سمجھ لیتے ہیں، جسے وہ سمجھ لیتے ہیں. جی. من بعد ما اکلوہ کا مطلب ہے اسے سمجھنے کے بعد. من بعد ما اکلوہ، اسے اس کو سمجھنے کے سمجھ بعد. لینے کے بعد. اسے سمجھنے کے بعد. اب من کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں گے تو اس کو سمجھنے کے بعد سے بنے گا. وہ ہماری زبان میں نقص ہے جی کہ ہم اس سے استعمال نہیں کرتے، لیکن عربی کے اندر من بعد ہی کہتے ہیں. یہ ہاں من کے جی. بعد نہیں آئے. جی. اب آپ نے کوئی پوچھنا سوال؟ نہیں سر. من بعد ما عقلوہ، ہو جیسے یحرفونہ ہو تھا تو من بعد ما عقلوہ، اس کلام کو سمجھنے کے بعد. عقل یعقلون پڑھا ہے نا، یعقلون. جی سر. جی یعقلون اسی سے ہی عقلو. عقلو کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں سمجھنا، اس کو سمجھنے کے بعد. ٹھیک ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. اور وہ جانتے ہیں. اب کیسے جانتے ہیں وہ؟ میں نے بتایا تھا کہ تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں موجود تھیں. جی. جی. کہ ایک سبز زمین ہوگی. اللہ تعالیٰ وہی الفاظ، میں اس کے مفہوم بتا رہا ہوں جو ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے، وہی الفاظ جو تورات کے ہیں یا انجیل کے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کے منہ میں ڈال دے گا. یعنی کہ وہی کلام جو تورات میں ہے وہ کہاں ہوگا؟ قرآن مجید کے اندر بھی ہوگا. جی. پھر اس کے علاوہ اور بہت سی نشانیاں تھیں. تو وہ جو لوگ پوچھتے تھے، ان کے یہود کے اندر کیا چیز تھی جو انہیں ایمان لانے پر مجبور، ایمان نہیں لانے دیتی تھی؟ پتہ ہے؟ قبیلے کا عقل فرق. کی کمی. نہیں، وہ ابھی قبیلہ بتایا. انہوں نے کہا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے جو ہوگا نبی، اتنے نبی آئے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ ایک نبی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے بھی آ گیا؟ یہ تھی مخالفت کی بات. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا سارے بندے اللہ کے نزدیک ایک جیسے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے اس وقت کے لیے رسول یا نبی بنا لیتا ہے. کیوں جی؟ بے شک. جی. ہاں. لہذا آپ کی اجارہ داری اس پر نہیں ہے، نبوت پر، رسالت پر. اب رسالت کہاں آئے گی؟ بنی اسماعیل. جی. وہ اس میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ جی سر. جی. جی سر. اب اوپر دوبارہ پڑھتے ہیں. افتطمعون، اے مومنو کیا تم طمع کرتے ہو کرتے ہیں. اے مومنو کیا تم طمع کرتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے. تم ایمان لے آئیں کہ وہ تمہارے لیے. بنی اسرائیل ایمان لے آئیں، لکم، تمہارے تمہارے لیے. لیے. تمہارے لیے. یہ تھوڑا آپ کو ابھی کھٹک رہا ہے، لکم کھٹک رہا ہے. جی. لیکن یہ ہے کہ تم پر کہنا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. تو ہماری زبان میں تو اجازت ہے، اس لیے کہ اردو زبان آپ کی زبان ہے. کیوں جی؟ جی. تو جی آپ سر. کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں. نہیں. لیکن ہاں تو لکم تمہارے لیے. جی. تم دعوت دیتے ہو، کہتے ہو ایمان لے آؤ، تو ہر کا بندہ جاتا ہے یار میری بھی جنت بن جائے، میں نے اس کو مسلمان کیا، بہت بڑی عبادت ہے.
بہت بڑی عبادت کافر کو مسلمان بنا لینا، تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ سر ہم اسے ایسے کہہ سکتے ہیں تمہارے کہنے پر؟ تمہارے کہنے پر ابھی نہ کہیں، تمہارے لیے ہی کہیں، اس لیے کہ میں اس کو دیکھ لوں گا اور پھر انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ جی وَقَدْ ٹھیک ہے۔ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جی اور بے شک تم میں سے ایک فریق ہوگا، بے شک تم میں سے ایک فریق، آگے کیا کہنا ہے؟ ایک فریق کے لوگ، ایک فریق کے لوگ یسمعون، اب ماضی میں کر لیں آپ، وہ سنتے ہم تھے۔ سنتے ہیں، چلو سنتے ہیں ہی کریں ابھی، جی ویسے میں بنتا تھا سنتے تھے اللہ کے کلام کو، جی تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، ثم پھر پھر یحرفونہ، وہ اس پہ وہ تعریف کرتے ہیں، تحریف کر دیتے، نہیں اس کے ساتھ کلام بھی کہنا ہے، اس کلام میں تحریف کر دیتے ہیں، پھر اس کلام میں تحریف کر دیتے، تعریف کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اسے سمجھنے کے بعد، سمجھنے کے باقی بعد، بھی ساتھی کہے نا، من بعد ما عقلوہ، اسے سمجھنے کے بعد، اسے سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور اور وہ وہ جانتے اور وہ ہیں۔ جانتے ہیں، جان بوجھ کے انہوں نے تعریف کی، ان کی کتاب کے اندر اشارات موجود بلکہ آیات موجود، لیکن وہ اس کے اندر تعریف کر دی، کہا نہیں 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 ہماری کتاب کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں ہے۔ تو اب جناب ذرا دیکھیے گا کیا فتطمعون، تم طمع کرتے ہو، ان یؤمنوا لکم، ان کے یؤمنو، کہ وہ بنی اسرائیل